بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات معصیتوں سے آلودہ ہے۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا متہمہ نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے۔ کثرت ذنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے۔ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا، لغزش اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بدعمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے صاحبان ایمان کو بار بار گناہوں کے تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع الی اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار و توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہے گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو پیارے ناظرین، دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت استغفار کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔